گناہوں سے بچنا کیونکہ سب سے اہم ترین چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بہت آسان حل یہ ہے. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ گناہ انسان کرتا اس وقت جب پہلے فکر گناہ کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک بہترین نسخہ گناہوں سے بچنے کا اور انتہائی آسان نسخہ یہ کہ گناہ کا سوچو تک نہیں، سوچو بھی نہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے. اس سے آپ کی روح طہارت نفس حاصل کر لے گی، طہارت حاصل کر لے گی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خیال میں کوئی گناہ کرے تو خواہ اس نے وہ گناہ انجام نہ بھی دیا ہو تو ٹھیک ہے، وہ گناہ انجام نہیں دیا تو لکھا تو نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے دل کو گناہ کے سپرد تو کر ہی دیا ہے، چاہے کہ آپ نے اس گناہ کے اوپر عمل نہیں بھی کیا ہو. لہذا گناہ کا سوچے بھی نہیں. تو فرماتے ہیں اگر ایسا کسی نے کر لیا اور یہ کام گناہ چھوڑنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، یعنی گناہ کا جیسی دل میں خیال پیدا ہو فوراً خیال کو جھٹک دیا جائے. تو انسان کوئی بھی گناہ، تک کہ جب آپ غیبت بھی کرتی ہیں تو پہلے ایک فکر ہوتی ہے کہ میں غیبت اب کروں گی یا مجھے کہنے میں بہت مزہ آئے گا، سوچے بھی نہیں اس کے متعلق، سوچتے ہی دماغ کو جھٹک دیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے روح انتہائی تیزی کے ساتھ طہارت کو حاصل کر لے گی، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ. اور آیت اللہ بہجت تو یہ بات بھی فرماتے تھے کہ گناہ چھوڑ دو تو ساری اطاعتیں خود چل کر تمہارے پاس آ جائیں گی، تمہیں الگ سے ان کو اپنے پاس خود چل کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اطاعتیں چل چل کے تمہارے پاس آئیں گی. فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ سرچشمہ ہے. کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے دستور العمل آ کر مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی دستور العمل دیں، ہم کس طرح سے عمل کریں، کیا کریں. تو کہہ رہے ہیں میرا دستور العمل، سارے دستور العمل ایک جملے کے اندر جمع ہے، میں نے ایک چیز میں جمع کر دیا ہے: ترک گناہ، ترک گناہ، ترک گناہ. کوئی ایسی چیز میں نہیں بتاؤں گا کہ جو کہ قرآن حدیث اور اس میں نہ، ہر جگہ صرف اور صرف اس سے تم تمام مقاصد کو حاصل کر لیتے ہو. فرماتے تھے کہ اس طریقے سے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. نیکیوں میں خصوصیت یہ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. اسی طریقے سے ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی. اگر تم گناہ چھوڑو گے تو نہ صرف کہ گناہوں سے پیچھا چھوٹے گا بلکہ اطاعتیں لپک لپک کے تمہاری طرف آنے لگیں گی. تمہیں ایسی ایسی توفیقات نیکیوں کی نصیب ہوگی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو میں کام میں نے خود سے کرنا ہی نہیں چاہتا اور یہ نیک کام مجھ سے ہو گیا. یعنی خود بخود نیکیاں چل کر تمہارے پاس آئیں گی. تو اور فرماتے تھے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گناہ ہیں، دیکھیے گناہوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں نا، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گناہ ہیں وہ ہیں کہ جس میں انسان دوسروں کا کوئی حق مارتا ہے، دوسروں کے اوپر کسی طور پر کوئی ظلم کر دیتا ہے، دوسروں کا کوئی حق اس سے جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر حقوق الناس کے لحاظ سے، یعنی جو اس انداز کے جو ظلم ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بول کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غیبت کر کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات فراڈ اور چال بازی کر کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جو کہا جاتا ہے نا کہ لطیفے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سچا انسان ہے وہ پان والا ہے، پان والا جو ہمیشہ پوچھ کر چونا لگاتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس کے طور پر بھی کہی جاتی ہے، ورنہ ہر شخص کیا ہے دوسرے کو چال بازی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے چونا لگاتا ہے. یہ واحد سچا انسان ہے جو پوچھتا ہے ہمیشہ. تو بہرحال فرماتے ہیں علماء کہ تمام اعضاء کو اس رمضان کے اندر کنٹرول رکھنا ہے، تمام اعضاء کو. آنکھوں کے اعضاء ہیں جو ہمارے، اور دونوں آنکھیں ان کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی کانوں کو کنٹرول رکھنا ہے، غیبتیں کوئی نہ آ جائیں، کسی کو جھوٹ نہ سننے پڑیں، جو اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے، اسی طریقے سے زبان ہے ہماری، اس کے متعلق غیبت کے گناہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا. اعضاء تمام صوم میں رہتے ہیں روزے دار، روزے ہزار رکھتے ہیں ہم ایک ماہ میں. ایک شعر ہے کسی شاعر کا، اعضاء تمام صوم میں رہتے ہیں روزے دار. یعنی ہم اگر تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے نا تو ایک ماہ میں ہم ہزاروں روزوں کا ثواب پائیں گے. کان کا روزے کا ثواب، زبان کے روزے کا ثواب، اور دل کے روزے کا ثواب، اور دماغ کے روزے کا ثواب. تو شاعر نے اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ انسان ہر عضو کو جو ہے وہ روزے کے اندر لے کر جائے، تب اس ماہ رمضان میں تقوی میں یعنی پتہ چلا اس نے صرف کان والا جو روزہ رکھا ہوا ہے
یا دماغ والا رکھا ہو لیکن زبان پہ غیبت جاری ہو رہی، تو کیا ہوگا کہ یہ تقوی میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی واقع ہوگی۔ تو رمضان کے اندر ہر عضو کا اس کو خیال رکھنا ہے۔ ایک شخص ایسا، ویسے تو ہماری بہت بڑی تاریخ ہے علماء کی اور عرفاء کی اور صاحبان ایمان جو صالحین گزرے ہیں ان کی، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی جوانی کے دور سے ہی اتنا زیادہ اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے کنٹرول رکھنے والی شخصیت تھے کہ وہ افراد جو جوانی سے ان کو جانتے تھے، جوانی اور اس کے بعد کا دور، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم 35 سال اس شخص کے ساتھ رہیں لیکن ہم نے اس 35 سال میں ایک جملہ کبھی غیبت کا نہیں سنا، اپنی تعریف اور توصیف کے اندر ایک جملہ کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا ہم نے۔ تو اتنے سال گزرنے کے باوجود تمام اپنے اعضاء کے اوپر اس حد تک آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کنٹرول رکھتے تھے کہ کوئی جسم کا عضو ایسا نہیں تھا کہ جس کے متعلق یہ ہو کہ انہوں نے اس میں حکم خدا سے روگردانی کی۔ تو یہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ 35 سال رہنے کے باوجود بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایک جملہ ان کی زبان سے اس طرح کا نہیں سنا۔ تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جب روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا، ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے نبیوں کے اندر سب سے زیادہ مقام ہے ان کا، ایک دفعہ ایک صبح اپنی ریش مبارک میں بڑھاپے کا سفید بال دیکھا تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا کہ جس نے حمد کی خدا کی، اور کہا کہ جس نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے اور میں نے آنکھ جھپکنے کی مدت میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ تو خیر دیکھیے نبی خدا تھے بہرحال، اور لیکن ہمارے تو عام علماء کی بھی اگر ہم دیکھیں کہ نہ جانے کتنے ہمارے علماء کی مثالیں ہیں۔ جناب مقدس اردبیلی ہیں، حرام تو چھوڑیے، مکروہ چھوڑیے، مباح کام بھی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ سید مہدی بحر العلوم، ان کے متعلق بھی یہی بات ملتی ہے کہ انتہائی تقدس معابی کے اندر تھے کہ بہت سے لوگ تو شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے تھے کہ کہیں امام یہی تو نہیں کہ نام بھی ان کا محمد تھا، مہدی بھی لقب تھا، علم کے اندر اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اتنا زیادہ تھے، تو بہت سے لوگ شک و شبہ کا بھی شکار ہوئے تھے۔ تو اتنے مقدس معابی ہمارے علماء کے اندر، جب بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو عصمت اکتسابی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عصمت اکتسابی، تو کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، جیسے ابھی میں ان کی مثال دے رہا تھا مقدس اردبیلی کی، سید مہدی بحر العلوم کی، اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہاؤالدینی یہ بات فرماتے تھے، آیت اللہ رضا بہاؤالدینی فرماتے تھے قم میں جتنی بھی مدفون ہستیاں ہیں قم میں، معصومہ قم کے بعد مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی بھی شرف اور فضیلت میں مرزا ابو القاسم قمی سے زیادہ فضیلت کا حامل ہو۔ قبرستان شیخہ، گلزار شیخہ جو بالکل معصوم قم کے قبرستان کے روضے کے برابر میں قبرستان ہے، وہاں مرزا قمی کی قبر ہے۔ انہوں نے بھی اتنا مقام فرماتے ہیں کہ معصومہ قم کے بعد جو افضل ترین جو شخصیات قم کے اندر مدفون ہیں، اس کے اندر آیت اللہ ابو القاسم مرزا قمی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی شخصیت۔ تو کیسی کیسی شخصیات ان لوگوں نے، یہ کیوں ان کا تذکرہ آ رہا ہے؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری سے اس مقام تک پہنچے۔ بلکہ ایک شخص کو خواب میں آگے کہا تھا کہ لوگ اگر یہ تمام لوگ چاہیں تو اپنی حاجات لے کے میری قبر پہ آئیں تو میں ان کی تمام حاجات کو قبول کروا سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ استخفاف ہوگا معصومہ کا یا امام رضا کی قبر کا، تو میں یعنی ان کا تو مقام انتہائی اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے زیادہ وہیں متوجہ رہنا چاہیے، ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کی حاجات تمام کے تمام افراد میرے پاس بھی آ جائیں تو سب کی حاجات کو قبول کروا سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تمام علماء اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری سے اس مقام کو حاصل کیا۔ اچھا، البتہ ایک چیز اور بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے، اور رمضان میں کیونکہ تقوی میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، کہ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں جیسے کہ آیت اللہ ہادیہ تالیہ حمدانی، یہ بہت عرفاء کے اندر شمار ہوتے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص روحانی ترقی اور معنویات کے اندر ترقی چاہتا ہے، مقامات معنوی یعنی روحانی مقامات کی بلندگی چاہتا ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ ہمیں اس میں اضافہ درکار ہے، تو فرماتے تھے میری نگاہ میں کوئی بھی عمل والدین کی خدمت سے بڑھ کر اس سلسلے میں سازگار نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس لحاظ سے اس کے اندر اقدامات کرے۔
اور جو دیگر بھی مستحبات ہیں، اس کے اندر مستحبات اور واقعی انسان کی طبیعت بھی راغب ہوتی ہے، لیکن مزید بھی اگر اس میں رغبت ہو جائے. جب بھی آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہماری دینی کمزوری اور پسماندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے مستحبات کو ترک کر دیا ہے. پہلے زمانے کو علماء مستحبات کے بہت پابند ہوتے تھے، وہ زیارتیں پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اول وقت میں نمازیں پڑھتے تھے، مکروہات کو ترک کرتے تھے، جیسے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان سونا. ہماری پسماندگی کی وجہ یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. ہماری روحانی ترقی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. تو رمضان میں اگر کوئی اپنے تقوی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کی عادت ڈالے. اور رمضان کا آپ کو پتا ہے کہ تقوی مشق اور پریکٹس کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ پورے سال انسان رمضان کے علاوہ بھی ان چیزوں کو صرف یہ نہیں کہ آپ صرف رمضان کی حد تک یہ رہ جائیں، بلکہ یہ پریکٹس اور 1 مہینے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ اگلے 11 مہینوں تک یہ سلسلہ اس کے عادی بن جائے. آیت اللہ نائینی کتنی نابغہ روزگار شخصیت تھے. تو اس حد تک اذکار اور دعائیں اور تلاوت قرآن کے اس قدر عادی تھے کہ کہا جاتا ہے کسی بھی مجتہد کا درس کا جو مقدمہ اتنا طویل نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آیت اللہ نائینی کا ہوتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھتے تھے آ کر، اور اس کے بعد آ کر یہ ان کے شاگرد بھی پتہ نہیں چلا پاتے تھے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کچھ شاگرد کہتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ درس دینے سے پہلے پوری سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پوری سورہ یاسین. تو آیت اللہ نائینی اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی کو اس دوران درس کے دوران پہچان بھی نہیں رہے ہوں، کسی کو ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اتنے انہماک کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ شاید کہ یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے. اور اس رمضان کے اندر جب بھی چوتھے امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ کہ سوائے امر بالمعروف کے اور تلاوت کے اور ذکر خدا اور تسبیح کے امام کی زبان پہ کوئی اور کلمہ آتا ہی نہیں تھا. تو اس رمضان کو خاص طور پر تقوی میں اگر اضافہ کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہاتھ میں اگر ہر وقت تسبیح رہے، اور اگر کوئی شخص کاؤنٹر تسبیح بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس رہے. تو جتنا بھی زیادہ اس کے لیے ممکن ہو وہ کوشش کرے کہ زبان پر مستقل ذکر خدا، جب تک ذکر خدا آتا رہے گا ہر وقت وہ پروردگار کی طرف مائل رہے گا، اور مائل رہنے کے بعد خود بخود گناہوں سے بچتا چلا جائے گا.